ایک قبر پرست مولوی کو میں نے دیکھا، وہ کہتا ہے کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے دعا نہیں مانگ سکتے. غیر اللہ سے دعا مانگنے کا حکم تو قرآن میں موجود ہے. اپنی عوام کو سمجھا رہا ہے غیر اللہ سے دعا مانگنے کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے. کہاں موجود ہے بھائی؟ میں خود چوک گیا کہ یہ کون سی حدیث پیش کر رہا ہے بھائی. پورا قرآن مجید نازل اسی لیے ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا مت مانگو، ہے نا. قرآن مجید میں اتنی ساری دعائیں ہیں. ہر دعا کیسے شروع ہوتی؟ قرآن مجید کی کوئی دعا یاد ہے آپ کو؟ ہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں اچھائیاں عطا فرما، آخرت میں اچھائیاں عطا فرما. اور کوئی دعا؟ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. اللہم، اے اللہ ربی اشرح لی، اے رب میرا. کتنی بھی قرآن مجید کی دعائیں ہیں، یا تو وہ ربنا سے شروع ہو رہی ہے، یا تو ربی سے شروع ہو رہی ہے، یا اس کے شروع میں اللہم ہے نا. ہر دعا کی شروعات اللہ تعالیٰ سے ہی ہو رہی ہے. رب ربنا اللہم، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی دوسری صفت. پورے قرآن مجید میں کیا کوئی ایک دعا ہے جس کی شروعات یا رسول اللہ سے ہو رہی ہے؟ اگر رسول اللہ سے بھی دعائیں مانگنے ہیں تو ایک دعا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بتاتا کہ ایسے دعا مانگو یا رسول اللہ زدنا علما. ہاں اگر اردو میں آپ جتنی بھی دعائیں آپ قرآن مجید کی، بریلوی جتنی بھی دعائیں قرآن مجید کی مانگتا ہے، اردو عربی میں قرآن کی دعائیں، اس میں تو کہیں رسول اللہ سے دعا مانگنے کوئی ذکر نہیں ہے. ہاں یا رسول اللہ آتینی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ایسی کوئی دعا ہے پورے قرآن مجید میں؟ ہر دعا تو اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے. نہ رسول اللہ سے مانگنا سکھایا گیا، نہ رسول اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء اللہ سے مانگنا سکھایا گیا. چلو ٹھیک ہے، رسول اللہ سے نہیں مانگنا سکھایا گیا تو رسول اللہ کو سکھایا جاتا، یا رسول اللہ کو نہیں تو کم سے کم صحابہ کو سکھایا جاتا کہ بھائی ابراہیم خلیل اللہ سے دعا مانگو. شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مقام بڑا ہے کہ حضرت ابراہیم کا مقام بڑا ہے؟ ہاں ابراہیم علیہ السلام کا مقام بڑا ہے. تو صحابہ کو سکھایا جاتا ہے نا کہ ابراہیم سے دعا، حضرت ابراہیم سے یوں دعا مانگو، یا حضرت اسماعیل سے یوں دعا مانگو، حضرت موسیٰ سے یوں دعا مانگو، حضرت عیسیٰ سے یوں دعا مانگو. پر پورے قرآن مجید میں جو بھی دعائیں موجود ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، ہر دعا یا تو ربنا سے شروع ہو رہی ہے، یا تو ربی سے شروع ہو رہی ہے، یا اللہم سے شروع ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذخیرے میں جتنی دعائیں آپ کو ملیں گی سب میں یا تو ربنا ہے، ربی ہے، اللہم ہے، اللہ تعالیٰ کی دوسری صفات ہیں. کوئی دعا جو ہے وہ یا رسول اللہ سے نہیں شروع ہو رہی. تو بندے نے کہا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. تو میں بھی چونک گیا. کہا دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو. پھر پوچھتا ہے اپنی عوام سے بتاؤ نماز اور صبر اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ ساری عوام کہتی ہے غیر اللہ ہے. پھر بولتا ہے دیکھو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. عوام کیا بولتی ہے؟ نعرے تکبیر اللہ اکبر. کیا جہالت ہے عوام میں. بھائی چھوٹا سا اگر بندے کو علم ہو تو اس کو آسانی سے غور کر کے سمجھ سکتا ہے. آیت میں صبر اور نماز کے ذریعے سے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. بالصبر والصلاۃ، ڈائریکٹ نماز اور صبر کو پکارنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کوئی مصیبت آئے تو بولو اے نماز، اے صبر میرا مسئلہ حل کر دے. بھائی نماز کے ذریعے سے دعا کرنی ہے، نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنی ہے. پر مدد کس سے طلب کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. نماز پڑھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر نماز میں عربی کی پابندی نہیں ہوتی تو یہ لوگ نماز میں بھی غیر اللہ کو پکارتے. وہ تو پابندی ہے نا. احناف کے یہاں خصوصی طور پہ، دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ اردو زبان میں بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. اگر یہ پابندی نہیں ہوتی تو یہ سجدے میں بھی یا غوث اعظم مدد بولتے، یا پتہ نہیں بولتا بھی ہوگا کوئی. یہ تو ان کے لیے مشکل ہے کہ نماز میں عربی دعائیں مانگنی ہے. جب تک نماز پڑھتے تب تک اللہ سے مانگتے، سلام پھیرتے فوراً غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے. نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنی ہے، نماز سے مدد نہیں طلب کرنی ہے. نماز میں ہم اہدنا الصراط المستقیم، نماز میں سب سے پہلے یہی دعا کرتے ہیں. کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے ہی کرتے ہیں. کہ نماز میں بھی جب آپ اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تو آپ کی مراد غوث اعظم ہوتے ہیں، شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہوتے ہیں؟ نہیں نا.
عوام جاہل ہے، عوام کو کچھ نہیں پتا، ان کو جان بوجھ کر کے جاہل رکھا گیا ہے. جب تک کہ یہ جاہل رہیں گے ان کو کہانیاں سناؤ، حکایتیں سناؤ، واقعات سناؤ، منامات سناؤ، تعریفیں کریں گی تمہاری، پیسے برسائیں گی تم پر، تمہاری عزت کے دفاع کے لیے لڑ جائیں گی، تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گی. کب تک؟ جب تک یہ عوام جاہل ہے. جس دن اس عوام کو یہ سمجھ میں آ گیا سوال کرنا ہے، دلیل مانگنا ہے، پوچھنا ہے، بولنے والے کو روک کر کے حوالے طلب کرنا ہے، اسی لیے جیسے ہی کوئی دیوبندی بریلوی دلیل طلب کرنا شروع کرتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں ابھی اہل حدیث ہو جائے گا.